السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوں سبق نمبر 8 کے ساتھ، اور آج ہمیں جاننا ہے متفاعلاً۔ اور آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ 10 دنوں کا کورس ہے جس کا سبق نمبر 8 آج چل رہا ہے۔ صرف اس کے بعد 2 ویڈیو اس طرح کی آئے گی۔ لیکن آگے جانے سے پہلے ایک فلم کا نغمہ سن لیں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ نغمہ بھی اسی بحر میں ہے۔ تو اب ہم یہاں آتے ہیں متفاعلاً۔ آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہوگا میم متحرک ہے تو اس کے لیے جوڑ کا نشان ہے، تے متحرک ہے، فے متحرک ہے، عین متحرک ہے، لام متحرک ہے۔ وہ حرف جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہوتا ہے وہ متحرک کہلاتا ہے، وہ حرف جس کے اوپر جزم ہوتا ہے وہ ساکن کہلاتا ہے۔ تو متحرک کے لیے جوڑ کا نشان دیا گیا ہے اور ساکن کے لیے گھٹاؤ کا نشان دیا گیا ہے۔ اسی حساب سے نیچے بھی رکھا گیا کہ اوپر متحرک ہے تو نیچے بھی متحرک ہو، اوپر ساکن ہے تو نیچے بھی ساکن ہو۔ پھر ایک بار بتا دیں کہ متحرک میں زبر زیر پیش ہونا چاہیے، تو اوپر اگر پیش ہے تو نیچے بھی پیش ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، صرف متحرک ہونا چاہیے۔ اوپر پیش ہے تو نیچے زبر زیر پیش کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جہاں پر جزم کا سوال ہے تو وہاں پر آپ کو جزم ہی دینا ہے، یہ شرط ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں متفاعلاً، تو میں نے اس کو دیکھ لیا، میری زندگی متفاعلاً پہ نہ مسکرا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں بہت ساری غزلیں ملیں گی، بہت سارے فلمی نغمے ملیں گے، جیسے علامہ اقبال کی یہ غزل ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ بھی اسی بحر میں ہے۔ کبھی اے حقی متفاعلاً قط منتظر متفاعلاً۔ اب اسی کو آگے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس غزل کو تو آپ نے دیکھ لیا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ اور اسی طرح ایک گانا جو آپ نے سب سے پہلے سنا تھا، ہے اسی میں پیار کی آبرو، وہ جفا کرے میں وفا کروں، جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہی کہے کہ میں کیا کروں، یہ بھی اسی بحر میں ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے اور بھی ہے، میر مومن خان مومن کی مشہور غزل ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ سب اسی بحر میں ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ لیں، گفتگو تو بہت لمبی ہو گئی، تو اب اس لمبی گفتگو کے بعد آپ کیا بتا سکتے ہیں اس بحر کا نام کیا ہے؟ تو اس بحر کا نام ہے کامل مسمن سالم۔ مسمن سالم کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ویسی بحر جس کے دونوں مصرے میں ایک ہی رکن 8 بار آئے، 2 مصرع ملا کے، یاد رکھیں 2 مصرے ملا کے 8 بار ایک ہی رکن آئے، اس کو مسمن سالم کہتے ہیں۔ تو یہ بحر بھی کامل مسمن سالم ہے۔ کامل مسمن سالم میں کون سی بحر استعمال ہوتی ہے، کون سا رکن استعمال ہوتا ہے؟ تو متفاعلاً۔ اس کو 8 بار پڑھیں گے ہم، متفاعلاً 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 متفاعلاً، یہ پہلے مصرے میں۔ دوسرے مصرے میں پھر متفاعلاً 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 متفاعلاً، دونوں مصرے کو جوڑ دیا تو 8 بار ہوا۔ جب 8 بار پڑھیں گے تو اس کو کامل مسمن کہیں گے۔ چلیے آگے دیکھیں، یہاں پہ کیسے کیا گیا، متفاعلاً، لال میں آپ دیکھ رہے ہیں متفاعلاً۔ اب اس کی تختی کی گئی، تو کبھی اے حقی، پھر متفاعلاً قط منتظر، اس کے بعد پھر متفاعلاً نظر آ لبا، متفاعلاً سے مجاز میں۔ اسی طرح نیچے کی بھی تختی کی گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو اتنی دیر تک آپ اسکرین کو روک کر دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔
چلیے اسی طرح اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہو یا کم سمجھ میں آیا ہو تو یہاں دیکھیے کبھی اے پلس 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 مائنس، یعنی کبھی اے متفا، اس کے بعد ایلن حقی، پھر اس کے بعد ہے متفا قتمن، اس کے بعد ایلن ہے، تو ایلن میں 3 حروف ہیں تو اوپر نظر میں بھی 3 حروف ہے، پھر متفا میں 4 حروف ہیں تو نظر اے میں 4 حروف ہیں، ایلن میں 3 ہے، لبا میں بھی 3 ہے، اس کے بعد متفا سے میں جا، چار حروف آتے ہیں، سے میں جا، اس کے بعد زمے، یعنی ایلن میں 3 حروف ہے تو اوپر ہے زمے، آپ اس کو روک کے بھی دیکھ سکتے ہیں، نیچے جتنے حروف ہوں گے اوپر بھی اتنی حروف ہوں گے، یعنی متفا ایلن متفا 4 ہیں تو اوپر بھی 4 حروف ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے بدلے بھی 4 حروف کا ہی استعمال ہونا چاہیے، ایلن میں 3 ہے تو ایلن کے بدلے بھی 3 حروف کا ہی استعمال ہونا ہے، یہ اس کی شرط ہے۔ اب یہاں خالی جگہ آپ کو دیا گیا متفا ایلن متفا ایلن متفا ایلن متفا ایلن، آپ خود لکھیں، کسی کاپی میں آپ لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد آپ اس میں کوئی گانا یا کوئی غزل آپ نوٹ کریں اور اس کی تختی کریں، یعنی اس کو الگ الگ لکھ کر دیکھیں، جیسے میر مومن خان مومن کی بتائی گئی آپ کو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، اسی طرح کی بہت ساری غزلیں ہیں جو آپ کو آگے دی جا رہی ہیں، آپ لکھیں، اور کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں آپ کہیں تاکہ آپ کی پریشانی کو دور کیا جا سکے، اور اس کو اسی انداز سے تختی کریں جس طرح سے بتایا گیا ہے آپ کو۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔